میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ شکر ہے ہو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھا ہے تیری نافرمانی میں لگا رکھا ہے مجھے، میرے قابو میں ہے نا، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، وہ خود تو نہیں کرتی، میرے قابو میں اس کو کر دیا گیا، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے بندے، اچھا بول، اچھا بولے گا تو یہ انعامات ہیں، اور اگر برا بولے گا تو میرے قابو میں، میرے کنٹرول میں کر دی گئی ہے۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو کہتی ہوگی شکر ہے سو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھایا نافرمانی پہ لگا رکھا ہے اس میں ذکر کے لیے تھی وہ کیا کوئی نہیں، میں درود پاک کے لیے تھی وہ پڑھا کوئی نہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تھی وہ کی کوئی نہیں، میں اچھا اچھا بولنے کے لیے تھی وہ بولا کوئی نہیں۔ اس لیے پتر پڑھا کرو ہے، جب آئے پڑھا کرو، ذوق شوق تو پتہ لگے یار کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھنے سے اظہار ہونا چاہیے نا کہ محبت سے پڑھا کہ بات تک ہی پڑھا ہے، محبت سے پڑھا یا پتہ لگنا چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہم نے 2 بار پڑھا ہے، سچ بتائیے گا اسی کی تو دیوانے لگے ہیں کوئی بھی، اس لیے اپنی عادت جب باری آئے پتہ نہیں میاں کب چپ ہو جانی ہے، اس نے کون سا صدا بولنا ہے، پتہ نہیں کب چپ کا ڈر آ جانا ہے، ختم فنش حضرت۔ اور یہ مسلم شریف کی ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو بندے کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ساری باتیں ہوں گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم تو یہی دین بنائے بیٹھے ہیں نا کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہونا، سنی اسپیشل جی جاندے ہیں جی مینو 1000 روپے نے اتنے سانوں بھی پینے نے، فرشتوں نے جناب مرسڈیز لے کے کھڑے ہونا ہے، بٹھانا ہے، نہ سورج سوا نیزے پہ، نہ زمین تابے کی، نہ سوال نہ جواب، نہ پل صراط، نہ سدھی مرسڈیز جا کے جنت کے کسی محل کے سامنے کھڑی ہونی، اور میں گیا۔ ہم سنی یہی دن بنائے بیٹھے ہیں۔ یہاں تو چلو ماشاءاللہ نقیب صاحب نے دعوت اسلامی سے منسلک ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ نقیب کا یہی تو کام ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے جی بشارتیں دینی، بے عملی کے باوجود بے عملی پہ ابھارنا، بے عملی پہ دلیر کرنا، ایسے ایسے اشعار پڑھنا، کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو پیسے تو نہیں نہ دیں گے۔ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، اب اس کو پیسے دو گے؟ اب تو اس کو دو گے جو کہ کچھ بھی نہیں، ست ہی کہ پیسے تو انہوں لپڑے نے جو آپ کو بے داڑیاں ہونے کے باوجود بھی بشارت دے کے جائے، پیسے تو آپ نے اس کو دینے، پتہ جو داڑھی کے لیے کہ اس کو کس نے پیسے دینے؟ یہ پیش ہونا ہے سب نے، ثم لتسألن، یہ نہ ہم 1 میں نہ ہم 11 میں، لیکن ایسی بے خوفی دیکھ کے میں حیران۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس حال میں میدان معاشر میں آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ نبی بشارتیں دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت کے اتنے دروازے ہیں، باب الصوم ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے، حاجی کو حج والے دروازے سے، روزے دار کو روزے والے دروازے سے، نمازی کو نماز والے دروازے سے آواز ہے۔ فرمایا صرف میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ نبی علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اب جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو چشمے کا پانی پیتا ہے، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں گھاس ہوتی، کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے۔ بے خوفی حضرت لوگوں، بے نماز ہو کے بھی بے، غافل ہو کے بھی بے، وہ نمازی، وہ شب بیدار، وہ تہجد گزار، وہ حلال کھانے والے، وہ تقوی والے، ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے حضرت، پھر بھی خوف حضرت۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا ہوں۔ ادھر جناب ہم اس حال میں نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اوتے والا بٹن کھلے آدھا ہے، سروں ننگے ہیں، کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں،
کوئی آداب نہیں، نہ مسجد کے نہ نماز کے، خوف بھی کوئی نہیں. ادھر مولا مرتضیٰ، مولا شیر خدا، ہر شے شریعت کے مطابق. چہرہ مبارک پہ گھنی داڑھی جو سینہ مبارک کو پر کرتی تھی، سر مبارک پہ امامہ ہے. ہیں جی، بدر میں جوہر دکھائے، احد میں جوہر دکھائے، حنین میں ذوالفقار کے جوہر دکھائے ہیں. خیبر فتح مولا مشکل کشا نے کیا. کتنے کفار، کتنے کافر آپ کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے ہیں جی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو، 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور ان میں ایک حضرت علی پاک بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اتنی شان حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ. لیکن حال کیا ہے؟ لکھا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرد ہو جاتا. لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا؟ تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. لیکن سچ بات ہے جی، گرمی بھی بڑی ہے، میں اتنی دور آیا ہوں، میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے. پتر ہم حاضری کو بھول گئے ہیں. اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں. ہمیں پتہ ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے. ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں. اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں. ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھا نہیں خالی ہاتھی جانا. بھائی خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر کانوں مارا ماری پائی ہے. پھر اگر ماں کہتا ہے کہ خالی پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے تم؟ اگر بات روٹی کی کرتا ہے وہ تو وعدہ ہے اس ذات. پھر مار کہہ تو نہیں کہہ رہا کہ خالی ہاتھ جانا، تو وہ ایتھو کہہ رہے ہیں تیرے ایتھے تے تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی ہاتھ جانا. جس دن تیرے ایتھے اور تیرے ایتھے آ گیا نا کہ خالی ہاتھ جانا ہے، پھر حضرت جی کوئی پاؤڈر والا کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا. کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی. 2 نمبری ہو ہی سری رہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا. بھئی خالی جانا ہے پھر کانوں چھتنڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کے مل کانوں چھتنڈے ہیں ہم یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. مرنا ہے ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. اگر تجھے پتا ہے کہ تُونے مرنا ہے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جن کے دن ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اب جلوہ گر تھے، لوگ حاضر خدمت. اور اسپیشل نوجوانوں کے لیے آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑے بٹھائے جائیں. آگے بڑے داڑھ بزرگ جو ہیں آداب محفل. نوجوانوں کو خود چاہیے کہ حضرت دیکھو تسی پیچھے بیٹھے چنگے ہی نہیں لگتے، بزرگوں گیا ہو تسی. آداب محفل ہے نا. پھر اس کے بعد ہاں جی ظاہر اب صحابہ علیہم الرضوان کا مبارک زمانہ تھا، تابعین کا دور تھا حضرت، تو ان سے زیادہ آداب محفل کس کو آتے تھے؟ وہ اگے سارے بزرگ بیٹھے رہے چٹیاں داڑیاں والے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے جی. آپ نے فرمایا او سفید بالوں والوں، اگر کوئی سوال تم سے کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. بھائی بتاؤ سفید داڑھی والوں، کسان اپنی فصل سے پھر کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے ظاہر جواب سب کو آتا ہے. کوئی ترس نظامی ہونا، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے، کوئی بی اے، سب کو جواب پتہ ہے کہ بھئی یہ فصل پک گئی ہے تو کاٹ دی جائے گی. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کسان کاٹ لے گا. جتنے سفید داڑھی والے تھے نا آپ نے سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا بھئی سفید داڑھی والو پھر تیار رہنا، تم پکی ہوئی فصلوں کسی وقت بھی کاٹ لیے جاؤ گے. پکی فصل کسی وقت بھی کٹائی ہے. یہ جو ہم چٹیاں والے ہیں نا، ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. بونس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارا بونس بھی جنہیں چٹیاں داڑھی ہیں. فرمایا پکی فصل ہو کسی وقت بھی. اور میں جتنے سفید بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ساڑی کٹائی دا ویلا ہے کہڑے پھڈے انج پے ہو بھائی. بچے ویاہ لے، پوترے ویخ لے، دوترے ویخ لے، ان کی کڈنا جی حضرت. جڑا بونس ٹائم ملے ہے رب نو مناؤ یار. وہ جو جوانی میں غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو. اب کیا نکالنا دنیا اندر. میں کہوں گا اگر جتنی سفید داڑیوں والے ہیں اب
ہمیں 5 پہ بریک نہیں ہونی چاہیے، اب ہمارے پاس تہجد بھی ہونی چاہیے. وہ غنیمت دی ہے مالک. اب جتنے یہ سفید والے بیٹھے ہو نا گاڑیاں بات نہیں بنتی، ہم کر چکے ہیں سارا کچھ، سارے رنگ سارے ہم نے تماشے دیکھ لیے. ادھر بھی آ گئے، تیاں بھی آ گئی، پوترے آ گئے، دوترے. اب کیا کون سا کیا نکال دے گا؟ اب تیری 5 مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تو اب کیوں 5 پہ کھڑا، کیوں تو تہجد نہیں پڑھ رہا؟ بونس پہ چٹا ہو گئے، کٹائی تھی سے. اب تو کیوں اشراق نہیں پڑھ رہا؟ کیوں چلا جاتا ہے فجر پڑھ کے؟ کیا نکال نہیں کرتے؟ ہاں کوئی ضروری کام اگر ہے تو ٹھیک ہے. کیوں اب تیرے کھاتے میں چاشت نہیں ہے؟ اب تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، کیوں تو مغرب کے بعد اوابین نہیں پڑھ رہا؟ کیوں تیری توجہ اب بھی تلاوت کی جاتی؟ تجھے سارا کچھ دیکھ لیا. اور میں سفید داڑھی والوں تیار رہنا، پکی فصل ہو کسی وقت بھی کٹائی ہے. اسی لیے تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں نا، کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈیرے لائے. کیا کمال لوگ، خود کو باز کہتے تھے. اب دوسری بات ہم تک تو آئی نا آپ کا سخن مبارک، لیکن دیکھو کتنا تقویٰ تھا. خود کو کہہ رہے ہیں، سانو تینوں میں نہیں کیا کوئی، خود کو کہہ رہے ہیں کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا. خود کہہ رہے ہیں، تینوں میں نہیں کیا کوئی. اتنا تقویٰ تھا، خود کو کہہ رہے ہیں ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. کتنا تقویٰ تھا، تینوں میں نہیں کیا، آپ کو نہیں کہا، مجھے خود کو کہہ رہے ہیں. کتنا محاسبہ کرتے تھے اپنا، کتنا اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے. اور پھر یہ بابا صاحب نے بھی یہی بات کی، انداز تھوڑا مختلف ہے لیکن انہوں نے بھی خود کو ہی کہا. تینوں میں انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا، خود کو کہہ رہے ہیں. کیا کتنے بڑے. اسی لیے تو حضرت میں کہتا ہوں کہ ساڑھے کول جڑا نا صرف نہ رہ گئے نہیں ان کی تعلیمات. ہم کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈر لائے. اللہ حضرت میں نے بہت چھے دیا ہے، میری ابھی عمر 45 سال ہے. شکر ہے حضرت میں چھیتی سے رہا پہ چڑھے. میں اس کو کرم سمجھتا ہوں ذات کا کہ پار جوانی سے حضرت نے ہم لوگ کیا مولوی سلیمان مڑ جا سنیا ہی آیا نا حضرت، یہ بے وجہ نہیں آیا. منی نے جوانی جی آگ چھڑے ہوئے سلیمان. کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈیرے لائے ہے ایک محمد بخشا موت سنے آئے. اس لیے بھائی جنہیں چٹیاں والے ہو ان 5 تے نہیں کھلونا، بتاؤ ان کا وہ کام کو بڑھائی ایسی بھائی سب کچھ کر لیا. کی کٹنا ہے حضرت بچوں، سارے تماشے دیکھ لیے، سورے ویکھے، پیکے دیکھے، جیلم ویکھیا، اسرائے عالمگیر ویکھ لیا، سب دیکھ لیا، کڑم دیکھ لے، سب کیا دیکھ اب رہ گئے. سب تو ہے مالک راضی کرنی، کسی ویلے بھی کٹائی. مانجے گا تو تیرا پلا ہے، نہیں مانجے گا. میں حضرت ایک دن ذرا ایک امیر شہر میں تھا، امیر شہر. وہ میں جو گیا نا تو ایک ہی چھٹیاں لاڑیاں والے نا نس گئے سارے. میں کہ میرے کو تو نس گئے وہ نسل اچھی نہیں نہ لگی میری بات ان کو. سر میں اسلام آباد تھا، چلو میں میرے ایک ایک کہا جو کہا نا چٹیاں لاڑیاں والے، وہ ایک نسیا دوجا نسیا. میں نے دل میں کہا میرے کو تو نس گئے وہ تم کیویں نسل. انہوں نے نہیں نسل دینا کوئی. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھر ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. عذر بہانہ چلدا نہیں جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ مولوی سلیمان نے تو کیا نا، اس نے تو خیر گائی کی، اٹھ کے ناس گئے. لیکن دسو جب اس کا پیغام آنا پھر کدھر بھاگنا ہے؟
پھر کتنے جانا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے نا. جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. جلال تھا, آپ نے تھپڑ مارا, وہ آنکھ رخسار پہ بہ کے آ گئی. وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں گئے. عرض کی تھی رب کریم فرمایا اچھا اس طرح کرو, جنت سے بیل لے جاؤ میرے کلیم کے لیے, جا کے کہو ان سے کہ اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں, جتنے بال نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. بیل لیا, لے کے چلے گئے. آپ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے, جتنے بال پشت کے نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. تو پوچھا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی تھی حضرت پھر آؤں, جب وہ تعداد ختم ہو جائے گی میں پھر آؤں. آنا ہے بھائی, میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی 100 سال عمر دے, لیکن پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگا ہے تھوڑی کیا مولوی انہوں نے, میں کہتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی تندرستی والی 125 سال دے. اچھا ایک بھی غصہ لگا ہے, چلو 150 کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو, میں صحت والی کہہ رہا ہوں, اے نہیں کہ 150 اینج ہوئے کہ میں کبا ہو گیا ہوں نامن کو, نہیں سب کچھ ہو جی صحت. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا 150 پہ بھی جانا ہے, 150 پہ بھی جانا ہے. اس لیے پتر دھیان کرو, توجہ کرو, علماء کے پاس بیٹھو, دیکھو مقصد کیا ہے, کیوں بھیجا گیا ادھر, حضرت کیا وجہ ادھر آنا. تو وہ بزرگوں کی تو تربیت ہوگی. اب جو جوان بچے بیٹھے تھے نا یہ ہو گئے دلیر. اچھا پکا گے تو بڑے جوان گے, عمر ہی بڑی, عیاشی کرو, 55 پہ جا کے توبہ کر لیں گے, 45 پہ توبہ کر لیں گے, نمازیں شروع کر دیں گے جا کے. ابھی تو کالے بال ہے, ٹائم ہی بڑا زیادہ ہے ابھی تو. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں سے مخاطب ہوئے, فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ اس کی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں, ابھی تھوڑی تھوڑی فصل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے, ایک طوفانی بارش آتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. جانا تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. اتنے پتر تیاری ہے میرے بچے. اور جو ہم ادھر کر رہے ہیں یا جو ہم ادھر چاہ رہے ہیں وہ تو جنت میں ہے سارا کچھ. وہ سارا کچھ تو بھائی ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی, 30 پہ بریک ہو جائے گی جا, 31 نہیں آئے گا, 32 نہیں, 30 ہے. کسی کو کام نہیں کرنا پڑے گا, کسی کو ورک نہیں کرنا پڑے گا, جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. جتنی کھانیاں کھاؤ باقی کدھر گائے, واش روم نہیں جاؤ گے, پیشاب نہیں آئے گا, پخانہ نہیں ہے, یہ خوشبودار پسینہ آئے گا سب. وہ تو اتھے ہے میرا پتہ, یہ تو دنیا مزرعہ الآخرہ, یہ تو کھیتی اتھے جو بوئیں گے آگے جا کے. میں جو حدیث مسلم شریف کی آپ کے ساتھ پیش ہونا پتر, پھر ایک نعمت جو ہے نا وہ کا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا بندے کو سارا کچھ. پھر اللہ پاک پوچھیں گے ایک نعمت یاد کروا کے نا. مثال کے طور پہ بندے اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ ایسا کچھ لکھا نہیں. میں ویسے فرض کریں اگر یہ سوال ہو گیا, بھائی وہ جو میں سیالکوٹ سے آیا ہوں کتنے مینڈک سڑک پہ مرے پڑے تھے. نہ میں اپنی مرضی سے سلیمان ہوں, نہ یہ بچہ اپنی مرضی سے اس حال پہ, اور نہ اس مینڈک کا کوئی قصور تھا کہ اس کو مینڈک بنا دیا گیا. مرضی ہے رب کی, مجھے سلیمان بنا دیا, اس کو مینڈک بنا دیا. فرض کرے اگر ذات نے اس دن پوچھ لیا بندیا اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں ڈال دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کہ میں نے تو تجھے انسان بنایا اور سایہ عالمگیر میں رکھا, 3 وقت اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے, اعلیٰ کپڑے پہنائے, سارا کچھ دیا, ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ کیا ہوگا, کیا ایک نعمت یاد تو مجھے پھر بھول گیا. حدیث پاک مسلم شریف کی روایت, ایک نعمت یاد کروا کے ہر بار یہی پوچھا جائے گا بندے تو پھر بھول گیا. بندے کی کیا ضرورت ہوگی بندہ اس سے کہے کہ میں نہیں بھولا. بندہ ایک نعمت پہ آگے سے ہاں یا اللہ میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا. پھر آخر پہ حدیث پاک کا مفہوم, پھر آخر پہ اللہ بندے سے کہیں گے بندے جا پھر
दुनिया में तू हमें भूल गया, आज फिर मैं तुझे भूल गया। दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भूला। और याद रखना भाई सराय आलमगीर वालों, लिखा है किताबों में, अल्लाह का किसी बंदे को ये कह देना कि जा आज मैंने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। क्या उसके पल्ले रह जाएगा जिसको अल्लाह ये कह दे, जिसको अल्लाह बस बस और बस मेरे पुत्र, ये तो कोई गाली नहीं पैसे, ये तो रोने वाली बात है मेरे पुत्रा। ये कौन सी वाली बात है? मैं कह रहा हूं अल्लाह बंदे को कह दे जा तेन मुसीबत, इसमें पैसे देने वाली कौन सी बात है? ये तो रोने वाली बात है मेरा पुत्र, ये तो रोने वाली गल है मेरे बच्चे। इसमें कौन सी बात आ गई कब उठ के मुझे पैसे दे रहे हैं? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये रोने वाली बात, क्योंकि हमारा यही हाल है, हम भूले हुए हैं उसको, हमारा यही हाल है, हम उसको भूले हुए हैं। कहाँ हमें याद है? मैं मिसाल के तौर पे सारे अहबाब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे करने लगूं, आपने मुझे जरा फ्रेंडली इसका जवाब दे दिया। दिन रात डाल के जी 24 घंटे बनते हैं, ठीक है जी, कितने घंटे बनते हैं जी? 24 घंटे। अब उन 24 घंटों में से अगर हम 5 नमाजों का वक्त निकाल लेना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी फजर को 20 मिनट दे दो, इमाम साहब को बड़ी सूरत की किरात करना। मैं मसलन मैं आपको अपनी फजर, अगर मैं मस्जिद में हूँ, अल्लाह तौफीक दे पढ़ाने की, सूरह यासीन या सूरह रहमान, ये मैंने कभी आज तक फजर में मुकम्मल तिलावत नहीं की, आजमाइश हो जाती है अच्छी खासी, लोग नहीं इन्हें लोग कोई भी। हाँ 30वें पारे में सूरह नबा हो गई, सूरह बुरूज हो गई, सूरह फजर हो गई, या 29वें से जो है ना मैं सूरह मुज़म्मिल हो गई, इसको मुकम्मल तिलावत मैंने की। बाकी मैंने आज तक कोई मुकम्मल, और उससे भी मेरी आदत है कि मैं सलाम फेरते सबसे पहले घड़ी की तरफ देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं आजमाइश हो। और आज तक हजरत सबसे लंबी मैंने फजर पढ़ी है ना 14 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा तरबियत हो गई, दुआ 20 मिनट। मैं कहता हूँ 24 घंटों में से फजर को हमने कितने मिनट दे दिए? 20 मिनट दे दिए। लो जी 10 मिनट दे देते हैं जोर की नमाज को, चले 15 कर देते हैं, कितने हो गए जी? 35 हो गए। 24 घंटों में से 2 नमाजों ने कितना टाइम लिया? 35। 10 मिनट असर को देते हैं, 45 मिनट हो गए। 15 देते हैं मगरिब को, 60 मिनट हो गए। 20 मिनट ही देते हैं इशा को। ये मैंने बड़ा खुला डुला टाइम दिया, अल्लाह मैंने बड़ा खुला टाइम दिया। मैंने कहा जी कितना जी? बन गए 80 मिनट। मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगूं, मेरा पुत्र, हम इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि 24 घंटों में से हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। बंदे 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 22 घंटे 40 मिनट, ओ भाई थोड़े हैं। उनमें उसमें निसाब दिया, कहा कुलू खा तेरे हैं, वशरबू पी तेरे हैं, वजालना नौमकुम सुबाता, रात आई सो तेरे हैं, दिन आया वजालना नहारा माशा, काम कर निकल मुआश कर तेरे है भाई। 22 घंटे 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा से 20 मिनट और पुत्र हमारा ये हाल है कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। लेकिन सानू को टाइम ना दवे ते दरवाजे बंद, लड़ाई मरण जीवन खत्म। ओ भाई अपने में तो गिरेबान में देखना, तेरी सलाह क्या होनी चाहिए? जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं, 80 बात, तेरी सलाह क्या बनती है? इसका जवाब दे। क्या मिसाल दे तौर समझो जी, ख्याली तौर पे तसव्वुर कर लो, खड़े हैं जी हम अल्लाह की बारगाह में, सवाल हो गया। जो सबसे पहला जो हम उलमा से सुनते हैं यही है ना कि नमाज का सवाल होना। मैं कहता हूँ सवाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी है। अल्लाह पाक ने पूछा 10 बंदिया क्यों नहीं निकले 80 मिनट? भाई जवाब तो देना ना मेरे को, तो दो हाँ की जवाब दोगे भला? वो सोच रखा है ना जवाब, वो होगा ज़हन में जवाब। जो बच्चे नमाज, जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, वो जवाब सोचे है ना कि की कहना उस दिन अल्लाह पाक ने, तो वो की जवाब है
کی کہیں کیا کہیں گے اللہ پاک؟ پھر کیا کہا جائے گا؟ جا بندیا کہا دیا آج ہم نے تجھے، یہ اللہ پاک کا بندے کو کہنا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، اس لیے پتر اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں پوری کرو، عذر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے، اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، علماء سے محبت کرو، دین سیکھو، فقط جا رہے تیزی کے ساتھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، گزر رہے۔ یاد رکھو حضرت، یہ جتنے حالات بنے پڑے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہمارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں سے بھی برکت ختم کر دی۔ میں حضرت جب پہلی بار حدیث پاک پڑھی نا کہ جی قرب قیامت اتنی بے برکتی ہوگی وقت میں، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا، جیسے مہینہ گزرتا ہے نا، سال اس طرح گزرے گا، 1 سال 1 ہفتے کے برابر، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیسے ہوگا بھائی، یہ نہیں تھا میں کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچتا وجہ کیا بنی، اب سمجھ آتی ہے حضرت جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت چھین لی جائے گی۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے حضرت کہ لوگ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ 40 منٹ نہیں ہوگے ان کے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برکت اٹھ جائے گی حضرت، اٹھ رہی ہے دن، وکری بات نہیں سمجھ آ رہی کسی کو، تیل کہاں چلا گیا، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی کے بل جناب دیکھ دل کم ہو رہا ہے، لیکن حامد میر سے پوچھ رہے ہو، نجم سیٹھی سے پوچھ رہے ہو، بھائی ان سے پوچھو، آگے علماء سے پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو، کیوں یہ وجہ بنی، کیوں زمین دن بہ دن ہم پہ تنگ ہو رہی ہے؟ قرآن تمہیں اس کا صحیح جواب دے گا، اس نے تمہیں کیا جواب دینا حضرت؟ وہ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں ان پہ ڈال رہا ہوں، اور اگر قرآن پاک سے پوچھیں یہ کیوں حالات بنے، کیوں زمین تنگ ہو گئی ہم پہ، تو پھر قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آپ جیوز میں بیٹھ کے وجہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ARY کو سن کے وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن پاک لا ریب فی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس سے قرآن سے تلاش کرو کیا وجہ بنی، کیوں حالات تنگ ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ ادھر جناب یورپ پہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسٹریلیا نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، امریکہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کینیڈا جناب نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتھے کیوں مارا ماری پر؟ وہ اس کو مانتے نہیں، عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، میں خدا کو ایک بھی مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، مجھ پہ پھر بھی کیوں تانگ ہو گئی ساری؟ پوچھو نا، تلاش کرو، علماء سے پوچھو کیوں وجہ بنی، تو پھر جو پوچھو گے پھر تمہیں وجوہات بتائی جائیں گی۔ پہلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بندے تو اتنا مصروف ہو گیا۔ میں بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سوال کرتا ہوں جی اگر کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے مجھے ذرا اپنی خوبصورت شکل دکھائے، میں اس کو بھی ولی، جس کو حضرت آج تک کسی شادی سے شادی کارڈ آیا ہو، اور جس نے اس کو کارڈ بھیجا اس کی اس سے ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، وہ اس دن بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور وجہ بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی شادی پہ نہیں گیا، اٹھ کے 10 مجھے کو بیٹھے رہتے تھے۔ میرے حضرت جی 4 ماموں، 2 میری ماسیاں،
मामू माशाल्लाह वापडा में बिजी लाइफ बड़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है 4 मामू भी आए, उधरों भी 4 कुड़म बदे, मेरी वालदा साहबा, 2 मासियां, 3 इधरों भी कुड़म बदे, ठीक है जी। 7 बरादरियां नाल ताल्लुक, मामू इंतहाई मसरूफ। मुझे आज भी अपनी नानों के अल्फाज ना मेरे कान में गूंजते हैं। मसलन कोई शादी या कोई इस तरह का मामला आना तो नानों ने ना चारों मामुओं में से किसी एक को कहना, ओए कोई एक ते जाइयो कार्ड आया दा है ना, होए चाहे कोई ना, मुंह मत्थे लगना हुंदा है। कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है, मुंह मत्थे लगना हुंदा है, किते ना किते मेल मिलाप हो ही जाता है। उन्होंने पूछना भी क्यों नहीं आया ब्याह ते शादी भेज, कोई एक दो 10 मिनट लिए टुर जाइए, आधे घंटे लिए टुर जाइए, कहते हैं ना, नहीं ना, नहीं इनकार करते। छुट्टी लेनी पड़े, फैक्ट्री से छुट्टी लेके शादी पे जाएंगे, दुकान बंद करके शादी पे जाएंगे, दीने जाना पड़े, गोदर खां जाना पड़े, मंदिरे जाना पड़े, इस्लामाबाद जाना पड़े, सियालकोट जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गोजरावाला जाना पड़े, जाएंगे। क्यों? स्नेहा आया है तेरे और मेरे मोहल्ले में, अल्लाह का घर है, उधर से भी रोज 5 बार स्नेहा आता है, ये बता इत्थे क्यों नहीं आता, उथे क्यों जाना है? इस पैगाम को क्यों इनकार, और उस पैगाम पे क्यों हमारे घरों से आवाजें उठती हैं? वो एक तो लाजिम जाना, कार्ड आया है, कार्ड मुंह मत्थे लगना है, वो उसके मुंह मत्थे लगने का तुझे ख्याल है? और जो कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तू साडे भी मुंह मत्थे लगना है, फिर तेनों से पूछांगे, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। इसका तुझे कोई ख्याल नहीं। बल्कि हज़रत साहब, मैंने लोगों को इस हाल तक भी देखा है, इतना हम अपने अल्लाह को भूल चुके हैं। ये पीछे एक निकाह पढ़ाने के लिए ये गुनाहगार गया, बच्ची का निकाह था, बड़ा कम वक्त निकलता है, शादिर व नाज़र, निकाह पढ़ा के ना मैं निकल रहा था हज़रत जी, तो वापस वो जो जिनकी बेटी का निकाह था वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने, मैं ला रहा उनको बड़ा कहा, मैंने कहा हज़रत बच्ची है आपकी, बेटी, मेहमान आए हैं, आप देखिए उनको, मुझे क्या इशू पड़ेगा अकेले जाते हुए। अब उन्हें नहीं हज़रत, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं आप अकेले जाए, मैं गाड़ी तक। हम जैसे हज़रत जी मैरिज हॉल के हाल से बाहर आए ना, और सीढ़ियों के करीब एक बंदा भागता हुआ आ रहा था। जैसे इधर भी मैंने देखा आपके सराय आलमगीर भी आते हुए फाटक के रास्ते में, 1-2 बार मैं भी फाटक पे फंसा रुका हूँ। तो वो मैरिज हॉल आते ना, और रास्ते में भी फाटक है, तो वो आके ना सलाम लेके, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही कहता है हज़रत वो बड़ी माजरत, वो रास्ते में ना फाटक बंद था, तो मैं फाटक पे फंस गया, तो मैं ज़रा निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो वो कह रहे नहीं हज़रत आप आ गए हैं, कोई मसला नहीं, आप जाके खाना खाएं। वो मुझे गाड़ी में बिठा के चले गए। मैं कितनी देर बैठ के सोचता है, मैंने कहा वाह सुलेमान, आ भी गए हैं, लेट आए हैं, फिर भी बंदे को माजरत करना है। और जालिम तेरी 40-45 साल उम्र हो गई है, हैं? कितने साल की तुझ पे नमाज फ़र्ज हो चुकी है, कभी तू मस्जिद में नहीं आया है, कभी अपने रब से माजरत की है? मैं बल्कि नमाजियों से पूछता, हम भी इस कैफियत से महरूम है। कभी हज़रत असी लेट हो गई होए, साड़ी जमात छुट जाए या हमारी को रकत रह जाए, की है हमने भी कभी माजरत? या अल्लाह माफ़ करी, लेट हो गया, या अल्लाह माफ़ करना आज मैं लेट हो गया। इसलिए पुत्र यही है पैगाम करबला, यही है फ़िक्र हुसैन, यही है पैगाम हुसैन। अब देखो ना, मैं कहता हूँ जी सबील जो हमने 10 मुहर्रम को लगानी, और मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लंगर जो भी जिस किसी को तौफीक है, कोई खीर बनाएगा, कोई चावल पकाएगा, जो भी करेगा, फिरनी खीर, और ये जो आज महफिल हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये को 2-3 चीज़ें हज़रत अगर हम अपने खाते से निकालें तो ज़रा पुत्र सारे अपना अपना मुहासबा करो, हम गुरूह हुसैन में खड़े हैं कि गुरूह यजीद में? एक 4 शैमा काटो बार ज़रा, सबील भी निकाल दो, लंगर भी निकाल दो, ठीक है जी, इसको ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। और ये जो हम महफिल हमने की और हम बड़े खुश हैं, यो महफिल कर ली माशाल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन दी महफिल, ये तीनों चीज़ें पुत्र ज़रा निकालो अपने खाते से, और फिर सारे हम अपने अपने आप को टेस्टर लगा के ज़रा चेक करें, हाँ, कि हम इमाम आली मुकाम के ग़ुलामों में खड़े हैं कि हम किधर खड़े हैं। हज़रत
علماء بیٹھے ہیں. بھائی یزید سے لڑائی کس بات کی ہوئی تھی؟ اسی بات پہ تھی. فاسق تھا، فاجر تھا حضرت. اسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی. رنگ و سرور کا، گانوں کا رسیہ تھا بڑا زیادہ حضرت. اور اللہ معاف کرے، ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے تو حضرت موبائلوں کی بہنیں بھی گانوں پہ ہیں حضرت. ہمارے تو موبائلوں کی بہنیں گانوں پہ ہیں. جس بات کی لڑائی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یزید، ساری باتیں حضرت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہیں ہم نے. اگر سبیل جو ہم نے لگانی ہے 10 محرم کو، لنگر، اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھو. اور یہ جو ہم ایک محفل آج جائے، ایک ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں کل بھی ہوا وہاں بھی چلے جائیں، ایک اس سے اگلے دن ہو آپ اس پہ بھی چلے، یہ محفلیں بھی نکال دو. پھر حضرت جی سارے ذرا کرو ہاں اپنا اپنا ذرا حال کس جگہ کھڑے ہیں حضرت. اور پتر میں دکھ سے کہنے لگا اور میں گفتگو سمیٹوں گا، ساڑی پتر انی کپیڑی حالت ہے. اتنی محافل کرنے کرانے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے اور سننے کے باوجود ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ باہر جو کولر پڑے نا، جس میں مسافروں کے لیے، راہگیروں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہے، اور اس کے اوپر حضرت جو 15 روپے کا گلاس ہے، ہم نے اس کو بھی سنگلی لگا رکھی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے وہ 15 روپے کا گلاس بھی محفوظ نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حال. اگر سبیل، لنگر اور یہ محفل نکال دینا تو یہ ہے ہمارا حال کہ 15 روپے کا گلاس نہیں ہم چھوڑتے حضرت، اس کو بھی سنگلی لگا کے حضرت ہم نے رکھا ہوا. یہ ہمارے ہاتھ سے اگر پلاسٹک کا ہے تو 15 روپے کا ہوگا، اگر شیشے کا ہے تو 25 روپے کا ہوگا، اگر سٹیل کا ہے تو 35 روپے 40 روپے کا ہوگا. یہ ہے تیرے اور میری حالت کہ ہمارے ہاتھ سے 35 روپے کا گلاس نہیں محفوظ حضرت. یہ بچتا تیرے میرے پلے. اسی لیے پھر اقبال نے روکے کا تھا. اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کھیسوئے دجلہ ہو پڑا. یہ تاخت نظری ٹکا کسی شیر پڑھنا ہے. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا میں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں سایہ رنگی پر. صرف ایک سوال آپ کو دے کے جا رہا ہوں، سوال پوچھنا ضرور. وہ دین جس کو امام حسین، امام علی مقام نے 72 قربانی دینے کی بچا زندہ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، محفلیں بھی ہیں، کالے کپڑے بھی ہیں، کڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ مجھے بتاؤ وہ دین کیا ہے جس کے لیے قربانی دی گئی؟ دیکھیں کسی شادی پہ وہ دین نظر آیا ہوگا. شادی پہ آپ نے کبھی سرایا لگی بازار میں دین کو دیکھا؟ کسی محلے میں، اپنے گھر میں، کسی شادی پہ؟ بلکہ تو حضرت یہ حالات ہوئے پڑے ہیں، اس کو اپنے جسم سے اور اپنے سروں سے بھی اتار دیا. میں پھر بڑے دکھ سے یہ بات کرنے لگی. یہ ہمارے حالات. میری تو حضرت کیفیت بدل جاتی ہے. کنوں سناواں کربلا؟ کس کو سناؤں شہادت؟ مذاق ہے شہادت حضرت؟ لبے دے دیکھو میں سنانا شہادت، کس کو سناؤں حضرت؟ یہ ہے پتر ہمارا حال. ظاہر ہے جی سرائے عالمگیر، کھاریاں، جیلم، یہ امیر تحصیلیں ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے ان شہروں. زیادہ تر لوگ باہر ہیں، بڑے کھاتے. ظاہر ہے جی اتنے دیاں شادیاں تو پھر تگڑی. شادی پہ کارڈ آتا ہے جی، تو حضرت کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ نہیں، لیکن پہن کے تو سارے جاتے ہیں. اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں کو نکالے گا تو نہیں. پینٹ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، خط کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن پتر اتھے کتاباں جو لکھیا ہے، جب مسجد آنا، جب محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا، جب محفل ذکر امام حسین میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا.
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। देखो ना अदाब है ना इस घर में आने की। मतलब मैंने आपसे पहले पूछा है कि शादी पे अगर आप पुराने कपड़े पहन के जाओ को निकालेगा तो नहीं, आपने खुद कहा नहीं निकालेगा। लेकिन इस वक्त जितने बंदे नंगे सर बैठे हुए हैं इधर, ये आप पता किस हाल में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या है सिर ढक के आना है। जैसी और तुसी एक बंदे ने कोई काम आख्या होए कि तू करके आना, तो बंदा काम ना करे तो आके बह भी तुहाडे सामने ही जाए, फिर कितना को गुस्सा आंदा है उहदे उत्ते। क्योंकि जी कसूर थोड़ा जिहा साडे मौलवियां दा भी, असीं परचियां पिछे मर गए हैं। क्योंकि हुण गल मैं शुरू च किया ही कि जी हुण मैं टोपी वालू किया, हुण परचियां तो नहीं ना देनियां, मुझे तो घूरदे ने बेचारे परचियां मरवांदियां ने इधर, गंदियां गलीज जहन्नम च लै जाने वालियां परचियां सानू मौलवियां नू मरवा गईयां ने इधर। अज सारे मौलवी यही कहना शुरू कर छड़ी, क्यों आए हो नंगे सिर, तुसीं हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आए। परचियां सानू मौलवियां नू मार गईयां ने, वो खुशामद करवांदियां ने तुहाडी। और याद रखो पुत्र, क्या अपने बच्चों को दे के जा रहे हो? आज तुसी टोपियां ला छड़ियां ने, ये फिर कल नूं पता नहीं की लाणगे। इसी तरह ही खराबियां आती हैं। आज आपने टोपियां छोड़ दी हैं, जी नंगे सर आए हुए हैं, भाई उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं, उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे अपने यार का रंग पसंद है। किसको? उसको पफ दिखाने आए हो, उसको तो पफ ही नहीं पसंद। वो तो कह रहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल ने फिर हजरत कमाल इसाया मुबारका को बयान कर दिया। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। पुत्र है साडा हाल जे अज असी उन्हां वास्ते सिर ते एक स्टाकी दी टोपी भी नहीं रख सकते। असी उन्हां वास्ते जी शहादत सुनाओ जी मिसबाही साहब तकरीर टाल के टुर जाते हैं, तकरीर नहीं करते। किनू सुनावा मैं तकरीर, जो टोपी भी नहीं रख सकता। मैं किहड़ियां पर्चियां लैणियां तुहाडे कोलों, या मैं हजरत को तय करके आया कि मैं 1 लाख रुपया लेना या 50,000 दोगे, मैं तो कुछ भी कर। इसलिए पुत्र चंगा नहीं करन दे तुसी, मैं सच कह रहा हूं, तुसी चंगा नहीं। अल्लाह आप सब जितने इधर बैठे हो पुत्र, आपको तो बड़े तमाम से आना चाहिए था। आपके बच्चे भी आज अबू जी माशाल्लाह, मैं वेख्या कदी अबू जी ने, आज अबू जी बेटा आज जिक्र हुसैन की महफिल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं इसलिए खुशबू लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सर पे टोपी रख के जाऊँ। बेटा आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, हैं? 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 वो जनाब साली की तरफ गए, तैयार श्यार हो के सोने, पता लग रहा भी साली के घर जा रहे हैं। साले वाल गए सोने तो इमाम हुसैन दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, गंदे मंदे बने दे सिरू नंगे, क्या बच्चों को दिखा के जा रहे कि साली घर तैयार होके जाना है तो मस्जिद और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दे चंगड़ ही बन के आ जाना। जरा बच्चा भी पूछे बूजी क्या है, आज बड़ी तैयारी हो रही है, अब नहाए भी हैं, खुशबू लगाई है, आगे पीछे तो नंगे सारी होते हैं, आज आपने सर पे टोपी भी रख ली, क्या है? ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, पुत्र इसी तरह दसना ना। अगर आप ही मिलाद मुस्तफा में इसी तरह आना शुरू हो गए तो क्या क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के, जिसके घर आओ, जिसके बुलाने पे आओ, जिसके पैगाम पे आओ, फिर रंग भी वो वाला लेके आओ ताकि वो उन आए सोने लगो। मैं बंदा जज्बाती सा हूं थोड़ा सा,
میں حضرت صاحب آگے بھی میں نے شادی کی بات کی, بہت کم میں نکاح پڑھان جاواں نا تو آپ کو پتا آج کل وہ لاڑا جو ہے نا وہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھتا ہے. آج کل ٹرینڈ ہے نا جی, پتہ نہیں کب یہ ٹرینڈ بدل جانا. پھر پہلے بارات پہ دولہے وہ پہنتے تھے پینٹ کوٹ, ٹھیک ہے, اب آج کل ٹرینڈ ہے کہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھا ہوتا ہے حضرت. تو میں حضرت نکاح پڑھا کے نا میں دولہے کو کہہ دیتا ہوں, میں دولہا تیرے تے کا کیس ہو گیا. وہ اکثر وہ بیچارے حضرت میں نے کیا کیا کیس ہو گیا ہے, میں ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا جی. وہ کیا میں سر پہ کلا باندھا ہے نا, دونوں پگڑی باندھی ہوئی ہے جی. میں بس کیس یہ ہوا ہے کہ بروزے قیامت تجھے تیرے رب نے پوچھنا ہے, وہ بندیا ووٹی لین گیا ہے تے سر تے کلا رکھ لیا, کدی ساڈے یار لی تے بنیا نہیں سی. بھائی لکھا جا رہا ہے نا سارا کچھ, لکھا جا رہا ہے نا سر. دیکھو اس کا سارا نامہ اعمال چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی جمعے پہ باندھا ہو, نہیں جمعے جی بھی ننگے زری جاندہ. چیک کرو کسی دن 12 ربیع الاول کے کسی جلوس پہ باندھا ہو, نہیں ہوتے بھی ہیں جی. چیک کرو یہ دن شب برات پہ باندھا ہو, نہیں ادھر بھی ننگے زیری. چیک کرو رمضان کے جمعے میں باندھا ہو, ننگے سیری. چیک کرو عیدین پہ باندھا ہو, ادھر بھی ننگے سیری. چیک کرو ستیویں تے بنیا ہوئے. بندیا ساڈے سونے لی ایک باری بھی نہیں تے ووٹی لین گیا تو کلا رکھ لے. پتھر کرن کی لگے ہو منو ایت دا چھڑو کم از کیوں چھوڑ رہے ہو. اور میں دکھ سے علماء بیٹھے ہیں, میں کہوں گا ڈب مرو سارے جا کے کتے حضرت. سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو, اللہ وہ ہیرو آ رہا ہے نا, تو مسجد آیا ہوا ہے, تو محفل میں آیا ہوا ہے, وہ ہیرو آ رہا ہے نا, وہ پف تو اس کو نکالنا چاہیے. اس نے ناچنا ہے, اس نے ڈانس کرنا ہے, اس نے ٹھمکے لگانے ہیں, پف تو اس کو بنا کے آنا چاہیے. لیکن کیا ہے, سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ اپنے بابے کی پب رکھ کے آ رہا ہے. اور ظالم تجھے کیا ہو گیا, تو مسجد میں پب نکال کے آ رہا ہے. اور تیرے تو پھر وہی چنگا ہویا نا جس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں چھوڑی, اور تو نے مسجد میں بھی امام الانبیاء کی سنت چھوڑ دی. پھر کہندے ہو بجلی نہیں, پھر کہندے ہو آٹا نہیں. اور ظالم اپنے آپ کو بھی تو دیکھ, اپنی بھی تو بے وفائیاں چیک کر. تجھے پوچھا میں نے شادی کارڈ پہ لکھا تو کچھ نہیں, تو نے کہا کچھ نہیں لکھا. ویسٹ کوٹ نہیں لکھی, پینٹ کوٹ نہیں لکھا, نہانا نہیں لکھا, شیو نہیں لکھی, فیشل نہیں لکھا. لیکن ایک کام تم کروا کے جاتے ہو, یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب ہے, محفل میلاد مصطفیٰ ہے, ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر حسین ہے, ذکر اہل بیت اطہار ہے. چاہتے کیا ہو؟ پھر میں سے ہی گال ختم کر کے چلا جے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب آیا, اے دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں ہیں. کس کو سنائیں ذکر حسین, کس کو سنائیں شہادت علی اکبر, کس کو بتائیں شہادت علی اصغر ہیں. انہوں نے تو تمہارے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. انہوں نے امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے کمال لکھا, فرمایا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اور تیرے کو تو سر منگے ہی نہیں, تو ٹوپی نہیں رکھ سکتا انہوں واسطے سر تے, تیرے کو تو پتر نہیں منگیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں انہوں نے, یہ تیرے کو مانگ لیں تے پتہ نہیں تو کی کردا. اس لیے پتر جتنے ہم باپ بیٹھے ہو, ہاتھ جوڑ کے جے اپنا طریقہ نہ چھڈو. کیا سکھا کے جا رہے ہو اپنے بچوں کو, ان کو بتاؤ کہ کیسے جاتے ہیں میلاد شریف. وہ شادی کی زیادہ شان ہے یا میلاد شریف کی زیادہ شان؟ زیادہ تیاری شادی پہ ہونے, اور شادی پہ تو سارے گناہ ہیں, اول سے لے کر آخر تک حضرت سب گناہ اکٹھا کیا ہوا ہے تم نے شادی میں. جو صحیح شادی ہے اس میں تو کیا ہے, اس میں حضرت گواہ ہیں, اس میں حجاب ہے, اس میں خطبہ نکاح ہے, باقی تو سب تم نے خود ہی گناہ اکٹھے کیے ہوئے. جہاں گناہ کرنے جاتے ہو اتنے تیار ہو کے, جہاں ثواب لینے آئے ہو تیاری کوئی نہیں, ننگے سر آ گئے ہو سارے ہی. اس لیے پتر اس طرح نہ کرو ہیں,
دیکھو نا اس کو کہتے ہیں بندگی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سوں. ٹھیک ہے پتر, اگو تو نہیں کو ننگے سر آئے گا, نہیں آنا ہے بولتا ہی کوئی نہیں پہ, نہیں اگو تو نہیں کو ننگے سر آئے گا. ارے ہے نہیں بے وفائی, ایک ٹوپی نہیں یار تھوڑے کو رکھی جاندی انہیں بس. اپنی نمازیں پوری کرو گے نا سارے, درود پاک پڑھو گے نا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, بیک محمد بخش موت سنے آئے. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھر ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. تے عذر بہانہ چلنا نہیں تے جو آکھے سو کریے, او دیگر نوں جے ٹینا ہووے تے کانو کل کل مریے. وما علینا الا البلاغ المبین.